أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للعامدين وطاعته نجاة للمطيعين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأذاليل بالقاسم محمد وأهل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن مجید کا مختصر سا سورہ والعصر، مگر ایک کائنات آباد ہے اور پوری حیات و کائنات کو چند آیات میں قرآن نے سمیٹ لیا اور ظاہر ہے کہ معجزہ بنا کے قلب پیغمبر پر نازل کیا گیا. اور فقط یہی نہیں بلکہ جو قرآن کہہ رہا ہے اگر انسان دیکھنا چاہے تو وہ سب کچھ اس کو نظر آئے گا اور سب کچھ دکھائی دے گا. جو قرآن کی صداقتیں ہیں اور حقیقتیں ہیں اور جو اعلانات ہیں، اگر ان پر انسان سوچے اور غور کرے تو زمان و مکان کا محیط ہے قرآن. بتایا، نقصان بھی بتایا، کامیابی بھی بتائی، ناکامی بھی بتائی. اور جو قرآن نے کہہ دیا اگر آپ ان کسوٹیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اعتبار سے جائزہ لیں، ان معیارات کو سامنے رکھ کے آپ کائنات کو پرکھنا شروع کریں تو ایک ایک چیز آنکھوں کے سامنے اس طرح سے آ جائے جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پہلی ہی منزل وہ ہے اس میں انسان کو وارن کیا جا رہا ہے اور انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، ملتفت کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے اور مستقبل کے لیے اس کو آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے. اور آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا دنیا میں اس کے خلاف کہنے والا یا کوئی آواز بلند کرنے والا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو
کوئی ملک، کوئی سلطان، کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ نہیں، پورے کا پورا خاندان، صدیوں جن لوگوں نے حکومت کی، 800 برس، 700 برس، 1000 برس اور اس سے زیادہ کے عرصے، ان کا کوئی ریپرزنٹیٹو اور ان کا کوئی نمائندہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے یہاں سے وہاں تک نگینے جڑ دیے۔ کتنے مقامات ہیں جہاں پر لفظ انسان استعمال کیا، لفظ انسان رکھ کے بتایا کہ اب اس میں کسی کا استثناء اور ایکسیپشن نہیں ہے، اس لیے کہ یہی ایک لفظ ہے جس میں سب اپنے کو حصہ دار بتاتے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے بھائی میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو آدمی ہوں، چاہے نہ ہو مگر کہتا تو ہے کہ میں انسان ہوں، زبان سے تو کہتا ہے۔ سب اپنے کو انسان کہتے ہیں، سب اپنے کو آدمی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا سا گفتگو میں کسی سے تلخی ہوئی تو اس نے کہا واہ صاحب واہ، یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے؟ مطلب یہ کہ اس پر آدمی زور دے رہا ہے کہ ہمیں انسان سمجھیے، حالانکہ انسان عمل کا نام ہے، ڈیزائن کا نام نہیں ہے، شکل و صورت کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے، حیات کا نام ہے، رویے کا نام، طرز عمل کا نام۔ اور انسان کو صلوات دیجیے۔ تو اور یہی مدرس انسانیت بنا کے خلاق عالم نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، انسانوں کے اوپر حجتوں کو تمام کرنے کے لیے۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ اس نے نہ فرقے کا تذکرہ کیا، نہ کسی مذہب کا تذکرہ کیا، نہ کسی مقام کا تذکرہ کیا، اس نے تو یہ اعلان کیا کہ انا خلقنا الانسان، سورہ دہر دوسری آیت، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا، اس نے انسان بنایا ہے۔ اب بعد میں آپ جو چاہے بن جائیں، اس نے تو انسان بنایا، ہم نے انسان کو خلق کیا، اپنی قدرت کاملہ سے اس کو آزمایا، اس کا امتحان لیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سمجھ بوجھ والا بنا کے بھیجا۔ یہ عدالت ہے، صلاحیتیں پہلے دی، توانائیاں پہلے دی، طاقتیں پہلے دی، امتحان کا پرچہ بعد میں رکھا۔ صلوات دیجیے کہ ہر ایک کا امتحان الگ، ہر ایک کی آزمائش الگ، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ طاقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، توانائی کے اعتبار سے، اور سب سے محتم بالشان فریضہ، یعنی ایک طرف تو یہ کہ ڈوبنے والے پر سے بھی ثابت نہیں ہے، وہ نماز ہے، ورنہ اور ہر جگہ چھوٹ ہے، مگر نماز تو ڈوبنے والے پر سے بھی ثابت نہیں ہے۔ مگر اس میں بھی آپ دیکھیے کتنی رعایتیں ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کر لو۔ ابھی سوال یہ، دوسری قوم کا ڈاکٹر آپ کا اتنا ہمدرد ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پانی آپ کے لیے مضر ہے، تو جس نے بنایا ہے وہ زیادہ ہمدرد ہوگا یا وہ زیادہ ہمدرد ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد۔ اسلام اڑ جائے کہ نہیں صاحب وضو تو کرنا ہی ہوگا، تو اللہ کا حکم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وضو نہ کیجیے؟ کچھ بھی حالت ہو آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ بھئی اسلام الگ سے تھوڑی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ جس نے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی وہ انسان سے کتنا قریب ہوگا، انسان کو کتنا عزیز رکھتا ہوگا۔ جتنی نعمتیں ہیں یہ تو صرف ایک وسیلہ بنے ہیں والدین، ورنہ انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے خلق کیا۔
الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ احسن عمل کی منزل میں تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے۔ لہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ تو سارے کا سارا کنٹرول تو ذات واجب کے پاس ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے والدین کو، تو اس وسیلے کے احترام کا یہ عالم کہ اللہ تقل لہما اف، اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائے تو اف نہ کرنا۔ ماں باپ کا یہ احترام ہے، ان دو کا یہ احترام ہے جو عالم ظاہر میں آنے کا ایک ذریعہ و وسیلہ بن گئے، تو ان پانچ کا احترام کیا ہوگا جو سبب خلقت عالم بن گئے اور سبب خلقت کائنات۔ اب آج تو اپنے اپنے انداز میں ہر آدمی اسلام کو پیش کر رہا ہے، لیکن یہ کہ قرآن نے بتا دیا تھا کہ ایک ہی راستہ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک عطرت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ یہ ایک کسوٹی پوری کائنات کے حوالے کر دی سرور کائنات نے، کیا ہے مسلمان، جب بھی تو کسی مسلمان کو گمراہ دیکھنا تو یقین کر لینا یا قرآن چھوٹ گیا ہے یا اہل بیت چھوٹ گئے ہیں، ورنہ گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ تو آپ یہ بات ملاحظہ فرمائیے، یعنی کتنے بڑے غضب کی بات ہے، اور اس میں اسلام کا کتنا نقصان ہے۔ اسلام کا تو جو نقصان ہے وہ ہے، خود مسلمان کا کتنا نقصان ہے، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ غور کیجئے، اقوام عالم کے سامنے یا دوسرے مذاہب کے سامنے یا دوسرے افکار و خیالات اور نظریات کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے اگر یہ چیز سامنے آئے اور اس چیز کو پروجیکٹ کیا جائے کہ ہم نہیں کسی کو جانتے اور ہم نہیں کسی کو پہچانتے، اور ہم کسی کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہم کسی کو کنسیڈر نہیں کرتے، ہم کسی کو اپریسیشن نہیں دیتے، ہم کسی کو رسپانس نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم موحد ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو آنکھ پر اٹکری رکھ لینے کا اسلام نام ہے یا انسان بن کے رہنے کا نام اسلام ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی سے سیدھے منہ بات کر لی تو آپ مشرک ہو گئے، آپ نے کسی کی تعظیم کر لی تو آپ مشرک ہو گئے، آپ نے کسی کو آواز دے لی تو آپ مشرک ہو گئے ہیں؟ ہم نہیں کسی کو جانتے، ہم تو فقط اللہ کو جانتے ہیں، ہم فقط اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور ہم جب قرآن پڑھنے بیٹھے تو قرآن نے ہم سے کان میں یہ کہا کہ جو اماں ابا کو نہیں پہچانتا اللہ اسے نہیں پہچانتا۔ صلوات ورحمت محمد۔ اور آپ تو سارا کھیل تو اسلام کا بگڑ گیا علی کی دشمنی میں، اور فرمایا سارا معاملہ بگڑ گیا۔ آپ سیرت کو دیکھیے، سیرت ائمہ، سیرت رسول، سیرت معصومین، سیرت انبیاء۔ انسان کی عزت کرنا اسلام ہے، انسان کا احترام کرنا اسلام ہے، انسان کو پہچاننا اسلام ہے، انسان کی مدد کرنا اسلام ہے، یا یہ ان تمام چیزوں کو طاق پر رکھ دینے کا نام اسلام ہے، اور زمانے کو لہو میں نہلانے کا نام اسلام ہے۔ دنیا کو خبر ہی نہ ہوئی اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک نفس کو زندہ کیا، اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہ ہے انسان کی زندگی، یہ انسان کی حیات۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک نفس کو ختم کیا، اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور فرمایا آپ معصوم فرماتے ہیں کہ جو عبادت خداوند عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے
وہ یہ کہ آپ کسی مومن کی مدد کیجیے. اگر کوئی انسان کا یا آدمی کا اگر اللہ کے علاوہ اسلام میں کسی کا کوئی کنسیڈریشن ہے ہی نہیں تو پھر حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ. آپ بتائیے کتابیں لکھی جاتی ہیں اور تمام مضامین لکھے جاتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات اس نظریے سے تو میل نہیں کھاتی کہ ہم تو کسی کو جانتے نہیں اور ہم کسی کو پہچانتے نہیں. کیونکہ حقوق اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا حق، اللہ کے حقوق. حقوق العباد بندوں کا حق، حقوق الناس انسانوں کے حقوق. انسانوں کو ہم کیا جانیں، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اور فرمایا آپ نے ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ سے قریب ہیں. اور اس نے اپنی رضا کو تقسیم کر دیا ساری کائنات میں. باپ کے چہرے میں اپنی رضا کو رکھ دیا، ماں کے چہرے میں اپنی رضا کو رکھ دیا. اللہ کی رضا یتیم کے پاس ہے، اللہ کی رضا بیوہ کے پاس ہے، اللہ کی رضا غریب کے پاس ہے، اللہ کی رضا مریض کے پاس ہے، اللہ کی رضا کمزور کے پاس ہے، اللہ کی رضا ناتوان کے پاس ہے، اللہ کی رضا مظلوم کے پاس ہے، اللہ کی رضا بے سہارے کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے ان سب کی مدد کرتے رہو، تم سے دنیا راضی تو ہم تم سے راضی. صلوات دیجیے محمد علیہ. سب کو راضی رکھنے کا نام ہے اسلام. اور فرمایا آپ نے ہم فقط اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے. اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ دیکھ لو کوئی پڑوس میں فاقے سے تو نہیں ہے. تم پڑوسی کو نہیں پہچانتے ہو مگر اللہ پہچان رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. یہ تمام کی تمام علامتی حیثیت سے ہیں. یہ تمام چیزیں جو انسان کے جوہر انسانیت پر اور آئینہ انسانیت پر عزیزان محترم، یہ سب تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ جلا کرنے کے لیے ہیں. آئینہ انسانیت کو جلا کرنے. اس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی گروہ کسی طبقے کی بات نہیں ہے. ایک پیغام ہے پوری بشریت کے واسطے. یہی قرآن کی شان ہے، یہی احادیث پیغمبر کی شان ہے، یہی سیرت ائمہ کی شان ہے. قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے. آپ دیکھیے تمہاری ہی باتیں ہیں. نفسیاتی طور پر قرآن سے کلوز کرنا چاہتا ہے خداوند عالم انسانیت کو اور بشریت کو. آپ غور تو کیجئے اس بات پر. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ بتائیے کہ کسی مقام کے اوپر 10 آدمی بیٹھے ہیں کسی ڈرائنگ روم میں. امروہے کے لوگ بھی ہیں، حیدرآباد کے لوگ بھی ہیں، بمبئی، کلکتے، لکھنؤ، سرسی، یہاں وہاں سب جگہ کے لوگ ہیں. مختلف مقامات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص داخل ہوا، ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اخبار میں لپٹی ہوئی، اور اس نے کہا بھائی یہ بڑی اچھی کتاب چھپی ہے حیدرآباد کے سلسلے میں، لا محالہ حیدرآباد والے کا ہاتھ سب سے پہلے بڑھ جائے گا. آپ غور فرمائیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. فیض آباد کے ہی لوگ بیٹھے ہیں اور کسی نے بھائی یہ فیض آباد تو بڑی عمدہ کتاب چھپی ہے. اب وہ جو فیض آباد والا ہے اس کو ایک خاص انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا کہ دیکھیں بلا امام باڑے کا تذکرہ ہے کہ نہیں، مسجد کا تذکرہ ہے کہ نہیں، شجاع الدولہ کے زمانے کا تذکرہ ہے کہ نہیں، انیس کے مکان کا تذکرہ ہے کہ نہیں. یعنی آپ جس چیز سے اٹیچ ہیں اگر اس سے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو ایک انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. آدمی کو قرآن میں انٹرسٹ پیدا ہو اس لیے کہا کہ تمہارا ہی تو تذکرہ ہے، کسی اور کا تذکرہ تھوڑی ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. اور ہے بھی حقیقت بھی ہے کہ یہ ٹو زیڈ یہاں سے لے کے وہاں تک انسان کا تذکرہ ہے. تمام باتیں یعنی
کتنے مقامات پر لفظ انسان جو میں نے آیت ابھی پڑھی اس میں بھی انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا، اپنی حکمت کاملہ سے اس کو آزمایا، اس کا امتحان لیا اور اس کو سمجھ بوجھ والا بنایا۔ اور اس اتنے سے ٹکڑے میں عزیزان محترم ایک اتنے بڑے سوال کا جواب ہے کہ جو ساری دنیا سر پیٹتی پھر رہی ہے، بڑے بڑے اسکالرس اور فلاسفرس اور شعراء و ادباء، اور آپ نے دیکھا ہوگا بھائی مذہب کی ڈیمانڈ کیا، آخر اسلام چاہتا کیا ہے؟ سنیے گا جواب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال آدمی کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک بات ہے، چاہے کوئی بربنا اعتراض کہہ رہا ہو، چاہے کوئی آدمی الجھ کے کہہ رہا ہو، چاہے کوئی بالکل نیک و اچھا و سچا اور عبادت گزار آدمی سوال کرے اس لیے کہ بھئی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ اس کا انحصار تو آدمی کی نیت کے اوپر ہے، جو بھی اس کی نیت ہو۔ لیکن آپ سنیے، کسی بھی نیت سے کوئی آدمی یہ سوال کرے، قرآن نے بہت جامع جواب دیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بھئی اتنی شریعت ہے، اتنے احکام ہیں، انبیاء ہیں، قرآن شریف ہے، سرکار دو عالم ہیں، میں معصومین ہے، یہ پورا اسلام جس کو ہم مانتے ہیں۔ ایک آدمی سوال کر رہا ہے، کوئی غیر سوال کرے یا اپنا سوال کرے، استثناء نہیں ہے۔ آخر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یا قرآن جو چاہے کہیے، یا رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بھئی سب سے بڑا تو اللہ ہے، اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ تو توحید ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کو بھی اللہ نے تاج نبوت پہنا کے بھیجا ہے، اسلام بھی اس کا میسج ہے، اس کا پیغام ہے۔ تو سب سے افضل و اعلیٰ اور سپر جو ہے وہ ذات الہیہ ہے نا۔ تو چلیے اس سوال کو یوں اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کل فی کتاب مبین، کوئی کا کوئی کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن میں ہوگا جو آپ کر رہے ہیں۔ جب غور کیجیے، جب قرآن کا چیلنج ہے کہ کل کا کل ہے، اس کا ایکسیپشن تھوڑی ہے کہ یہ نہ پوچھ بیٹھنا۔ اب آپ سنیے اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ معجزہ قرآن ہے اور یہ جامعیت قرآن ہے، ایک آیت میں نہیں، پوری آیت نہیں۔ آیت تو بہت بڑی ہوتی ہے، سورہ تو بہت بڑی چیز ہے، سورہ نہیں، پہلا ٹکڑا، پہلا کلمہ۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بھائی آج کے ریفرنس میں اور آج کے سیاق و سباق میں آپ اس بیان کو سننے کی کوشش کریں، جو آج کا زمانہ ہے، جو آج کا دور ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو جواب تو آپ کو مل گیا، مل گیا جواب۔ اللہ ہم سے آپ سے 56 کروڑ کی چوتھائی نہیں چاہتا، کوئی پلاٹ، کوئی جائیداد، کوئی کھیت، کوئی باغ، کوئی زیور اللہ ہم سے نہیں چاہتا، کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا انا خلقنا الانسان، اللہ فقط اتنا چاہتا ہے کہ جیسا ہم نے تمہیں بنا کے بھیجا ہے ویسے ہی پلٹ کے آنا، ظالم نہ بن جانا، قاتل نہ بن جانا، دہشت گرد نہ بن جانا، انسان بنا کے بھیجا ہے، انسان ہی پلٹ کے آنا ہم نے۔ اب آپ بتا رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک لفظ کے اندر سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایک لفظ کے اندر سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی عیب یا کسی برائی یا کسی ضرر یا کسی نقصان یا کسی خرابی کے محل پر آپ لفظ انسان نہیں جوڑتے ہیں جملے میں، یہ آپ کی اردو ہے، یہ آپ کی زبان ہے۔ جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جہاں خونریزی ہو رہی ہے، جہاں چوری ہے، جہاں ڈکیتی ہے،
جہاں آگ لگائی جا رہی ہے، جہاں گھروں کو کھودا جا رہا ہے، جہاں گھروں کو جلایا جا رہا ہے، وہاں کسی قرینے سے آپ انسان کو جوڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان وہ ہے جو ان چیزوں میں ملوث نہ ہو۔ انسان کیریکٹر کا نام ہے، انسان بیہیویئر کا نام ہے، انسان رویے کا نام ہے، انسان طریقہ کار کا نام ہے، انسان حسن اخلاق کا نام ہے۔ اسلام انسان مروت و علم اور نیکی اور خیر کا نام ہے۔ تو بھائی اس سے بڑی محبت تو ہو نہیں سکتی جو بات خداوند عالم نے کہہ دی کہ جیسا ہم نے تم کو بنایا ہے ویسے ہی پلٹ کے آنا۔ عزیزان محترم، یہ تو ایسا ہے ایک مثال آپ سن لیجئے کہ جیسے شفقت کرنے والی اور چاہنے والی ماں اپنے چھوٹے سے کم سن بچے کو ساڑھے 4 برس کا بچہ ہے چھوٹا سا، سجا کے سنوار کے اجلے صاف کپڑے پہنا کے اس کے بالوں کو سنوار کے اس کی آنکھوں میں سرما لگا کے کسی فنکشن میں، کسی محفل میں، کسی اجتماع میں، کسی شادی میں کسی کے ساتھ بھیجتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو خیال رکھنا یہ دامن پر کوئی داغ نہ لگے، کوئی دھبا نہ لگے، یہ لباس تار نہ ہو، دیکھو بیٹے جیسے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں ویسے ہی پلٹ کے آنا، اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ تو یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ پیراہن انسانیت پہنا کے بھیجا ہے، جیسا بھیج رہے ہیں ویسے ہی پلٹ کے آنا۔ صلوات بر محمد۔ یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے۔ بس عزیزو، قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں، انسان بڑے گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح بجا لائے۔ تو اب کوئی کہے کہ صاحب کیا ہم کو خسارہ اٹھانے کے لیے اور نقصان اٹھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ یعنی دو بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے، ایک کا نام ایمان ہے، ایک کا نام عمل صالح۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ میں دو قسمیں ہیں، ایک عمل وہ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور ایک خیر جاری ہے۔ ایک خیر جاری ہے، ایک عمل سمجھیے تالاب کا پانی ہے اور دوسرا نہر کا پانی ہے۔ جیسے نماز اور مسجد، جو نماز آپ پڑھتے ہیں وہ تالاب کا پانی ہے، ساری نمازیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، کوئی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ لیکن جو مسجد بنواتا ہے یہ نہر بہہ رہی ہے، نامہ عمل کھلا ہوا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے جب یہ خیر جاری۔ اب اس میں بھی جھگڑا پڑ گیا کہ صاحب وہ کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہے جیسے وہاں سے ہو کے آئے ہیں، کچھ نہیں پہنچتا، نظر نیاز درود فاتحہ یہ وہ، اور قرآن بھی پہنچتا کہتا ہے پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ فرما رہے ہیں خمسۃ فی قبورہم و ثوابہم فی دیوانہم، 5 آدمی ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں سو رہے ہیں مگر ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں اس کی انٹری ہو رہی ہے، اس کو درج کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر پہنچتا نہیں ہے تو لکھا کیوں جا رہا ہے؟ من بنا مسجدن، جو مسجد بنوا جائے۔ ظاہر ہے کہ عمارت کی عمر کہیں طولانی ہوتی ہے انسان کی عمر سے، جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی، جب تک مسجد میں امور خیر انجام دیے جاتے رہیں گے، جس نے بنوائی ہے اس کا دفتر عمل ہوا ہے اور ثواب کی انٹری ہو یہ اور خیر اور عمل صالح کر دیا۔ صلوات لیجیے محمد۔ فلاح عامہ کے کام، عام انسانیت کو اور انسان کو فائدہ پہنچانا بغیر کسی شرط کے۔ بھوکے کو کھانا کھلائیے، آپ پیاسے کو پانی پلائیے، یہ کام ہے۔
داور محشر ہم و آپ نہیں ہیں، داور محشر تو وہ ہے، لیکن انسان کی مدد کرنا اور انسان کے غم میں شریک ہونا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، انسان سے تعاون کرنا، یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق کا مطلب ہے۔ اور یہ دو دولتیں خداوند عالم نے ہر انسان کو سرفراز کی ہیں، ایک دولت عقل اور دوسری دولت احساس، سب کے پاس ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے کام الگ الگ ہیں، ایک دولت عقل اور دوسری دولت احساس، یہی انسانیت کے جوہر ہیں۔ دولت عقل وہ ہے جس کی روشنی میں آدمی راہوں کو طے کرتا ہے اور منزل تک پہنچتا ہے، اور دولت احساس وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر رشتوں کو استوار کیا جاتا ہے اور محبتوں کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ دولت۔ تو اب یہ جو ایصال ثواب کے مجالس ہوتے ہیں ہمارے یہاں قوم میں، ساری دنیا میں، یہ کوئی رسم و رواج والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس کے جو مذہبی پہلو ہیں وہ اپنے مقام پر، جو اجر و ثواب اور آخرت کا معاملہ ہے وہ تو ہی ہے، اگر اس کے علاوہ اس کے علمی پہلو پر غور کیجئے، اس کی حکمت پر غور کیجئے، اس کے سماجی پہلو پر غور کیجئے، دولت احساس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ احساس ہی تو ہے جو آپ کو لے کے آتا ہے اس منزل تک، یعنی ہمیں جانا چاہیے۔ انسان سوچتا ہے ہمارا فریضہ ہے، کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق خاطر ہوتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو یہی تو پہچان ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہزاروں جو فضائل و صفات اپنے مقام پر ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کی بھی ایک کسوٹی ہے مجلس حسین، انسانیت کی بھی ایک کسوٹی ہے۔ یہاں خالی ماتم اور سبیل اور سیاہ لباس کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ نہیں ہم تو ہماری مجبوری ہے، ہم یہ نہیں پہن سکتے، ہمارے یہاں یہ چیز منع کی گئی ہے۔ انسانیت کو تو نہیں منع کیا گیا ہے کہیں پر، یہ تو کسی نے نہیں، مذہب نے یا کسی نے منع نہیں کیا کہ نہیں اتنی دیر کے لیے آپ آدمی نہ رہیے گا۔ انسانیت کی بھی کسوٹی ہے۔ میں نے اپنے ایک شعر میں بھی کہا سلام کے کہ آئیے مجلس شبیر میں شرکت کیجیے، آئیے مجلس شبیر میں شرکت کیجیے، دیکھیے آپ بھی کچھ دیر کو انسان بن کر۔ یہاں درس انسانیت دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ من سر مومنا فقد سرنی، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ تو نماز اور روزہ اور عبادات تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ معاشرت، گفتگو کیسے کی جائے، کس کے اوپر ملا جائے، بچوں کے اوپر شفقت کیسے کی جائے، ان سے محبت کیسے کی جائے، بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے، سلیقہ حیات کا نام اسلام ہے، سلیقہ زندگی کا نام ہے۔ بس یہ ہے، ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں لوگ بھولنے نہ پائیں، تم لوگ فراموش نہ کرنے پائیں۔ جب تک کوئی کوالٹی یا کوئی صفت ایسی نہیں ہوگی، اور اپنے مولا نے پیغام دیا دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ جب تک موجود رہو لوگ تمہیں تلاش کرتے رہیں، لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں۔ آپ علی کا یہ قول لے کے گھومیے ساری دنیا میں اور سارے مذہب والوں میں، اور ان سے یہ کہیے کہ تم اس پر کسی مذہب کا یا کسی قوم کا نام لکھ دو، خالی نہیں لکھ پائے گا، اس لیے کہ یہ پیغام انسان کے لیے، یہ پیغام آدمی کے لیے۔ شیعہ کہیں ہمارے لیے، ہمارے مولا تھے، امام تھے، سنی کہیں ہمارے خلیفہ تھے، مسلمان کہیں ہمارے رہبر تھے،
تو کیا کوئی بدھسٹ یا کوئی ہندو یہ کہے گا کہ نہیں بھائی ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ لوگ پناہ مانگیں اور کانوں پر ہاتھ رکھیں؟ ہاں صلوات بھیجیے محمد والے. بھائی آپ تو ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہر طرح کی تو زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، آج بھی ہے، یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر میل کے لوگ رہتے ہیں. تو کوئی آدمی اس بات کی تائید کرے گا کہ نہیں صاحب ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ دوری سے آدمی راستہ کاٹ دے ہم کو دیکھ کے کہ وہ آ رہے ہیں، ہے نا؟ مولا نے فرمایا ایسی زندگی گزارو کہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہیں، تلاش کرتے رہیں، پوچھتے رہیں. آپ جانتے ہیں اسی کو تلاش کیا جاتا ہے، اسی کو ڈھونڈا جاتا ہے، اسی کو پوچھا جاتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کی اعانت کرتا ہے. وہ علی نے کہا خیر بن کے جینا، شر بن کے نہ جینا. جیسے پھول مہکتا ہے، جیسے خوشبو ہوتی ہے جو کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف، جیسے مہک ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں. انسان نہیں یاد آتا، اس کے صفات یاد آتے ہیں، اس کے اوصاف یاد آتے ہیں، اس کی خوبیاں یاد آتی ہیں، اس کی نیکیاں اور اس کی بھلائیاں یاد آتی ہیں. اور یہ ایک چیز ایسی ہے کسی بھی ذات میں ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن بہت بسا اوقات یہ نسلاً بعد نسلن منتقل بھی ہوتی ہے. یہ چیز یعنی گھرانوں میں اور خاندانوں میں یہ چیز بھی ہے. کوئی صفت ہے، کوئی خاص چیز ہے، علم و فن کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبارات تھا. ان کا ان کے دادا بھی بڑے مقدس تھے اور دادا بھی بڑے نیک تھے، ہم نے دیکھا ہے. تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مداح اہل بیت کی انشاء ثواب کی مجلس، جن کے متعلق یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا جلدی ہم سے بچھڑ جائیں گے، لیکن امتحان زندگی میں اس لیے کامیاب ہیں کہ زبان سے کبھی کسی نے شکوہ نہ سنا، کبھی شکایت نہ سنی. اور یہی درس ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اور آمنوا وعملوا الصالحات کی آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی اعمال صالحہ کی فہرست میں وہ سارے کے سارے سلام اور نوحے اور منقبتیں بھی آتی ہیں. اس لیے کہ سونے والا تو سو رہا ہے، کلام پڑھا جا رہا ہے، الہی کمپیوٹر کام کر رہا ہے، اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. اور فرمایا آپ نے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا سخت واقعہ ہوا. اور آپ یہ سمجھیے کہ 2 سال بھی نہ ہوئے والد کا سایہ بھی سر چھوڑ گیا. چند دن کے فرق کے ساتھ ماں کے سائے سے محرومی، باپ کے سائے سے محرومی، اور پھر خود مستقل علالت. تو یہ ہے کہ یہی ہے راضی و رضا الہی رہنا، قضاء و قدر الہی پر راضی رہنا. آپ رضا فرما رہے ہیں. اور میں کیا ذکر کروں آپ کے سامنے. ایک بات تو ایسی ہے کہ جس کے اس وقت بظاہر تو ہم 2 گواہ ہیں، لیکن اور بھی لوگ گواہ ہو سکتے ہیں، بزرگوں میں ہو سکتا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو گواہ ہوں گے. مگر ہمارے سرری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ذہن میں بھی آ جائے گا جب میں وہ بات چھیڑوں گا. ہم دونوں عینی گواہ ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے جد بزرگوار جناب غیور صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کو دیکھا ہے اپنی بالکل کم سنی اور بچپن کے دور میں، جب ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، 3، 4، 5واں، 6، 10 اس درجے تک، جو آتے تھے ثقلین صاحب مرحوم کے پاس اور گھنٹوں باتیں کرتے تھے. بجازے میں ایک اسکول تھا جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے. ظاہر ہے وہاں کے اساتذہ بھی سب بڑے بہترین، ماسٹر عبد الحسین صاحب مرحوم، محمد حسین صاحب ہندی پڑھاتے تھے، ثقلین صاحب اردو پڑھاتے تھے،
اور ان کے پاس تشریف لاتے تھے غیور صاحب مرحوم. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب غالباً ہو سکتا ہے کوئی قرابت بھی ہو، یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہے، تو اعزا بتا سکتے ہیں. اور اس قدر نیک شیعہ کالج میں پوری زندگی گزار دی. بھائی عجیب بات ہے، کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے. یعنی سیاست ہوتی ہے، شعر و سخن ہوتا ہے، کتابت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، 50 چیزیں ہوتی ہیں، صدر ہیں، سیکرٹری ہیں، فلائیں. لیکن انجمنوں میں اور محلوں میں اور ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں کوئی جگہ اس سے الگ نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے. کچھ لوگ اس قدر نیک ہوتے ہیں، ایسے نیک ہوتے ہیں، ان کا صاحب یہ تو کچھ انہیں معلوم نہیں، کچھ جانتے نہیں، معلوم نہیں، کچھ نہیں جانتے. انہیں مطلب مکر نہیں جانتے، جھوٹ نہیں جانتے، غیبت نہیں جانتے، فریب نہیں جانتے، یہ مطلب ہے. لیکن ان کی نیکی انہیں مشہور کر دیتی. ایسا نہیں ہے، ان کی نیکی تو پھول کا نام چاہے نہ معلوم ہو مگر خوشبو تو آتی ہی رہتی ہے. ہاں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صلوات بھیجیے محمد. تو ہم لوگوں کے کان گواہ ہیں ان آوازوں کے. اور ان کی باہر وہ ان کی نیکی تھی. تو ان کے فرزند مرحمت صاحب ظاہر ہے کہ زندگی انجمن مظلومیہ کی خدمت میں گزاری. صاحب بیعت تھے، بڑے خلیق، بڑے منکسر المزاج. جس سے ملے ہنس کے ملے، جس سے ملے مسکرا کے ملے. مومن کی شان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ مسکرا کے ملے. یہ نہیں کہ آپ ہم کو دیکھیں تو آپ کا دل بجھ جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. من سر مومنا فقد سرنی، جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، جو کسی مومن کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا. وہ رسول نے بتایا کہ دل آزاری، دل دکھانے کا نام مومن نہیں ہے، دل کو خوش کرنے کا نام مومن ہے. یہ ایمان نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک ہم آگ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ایمان ہے کہ مسرت کا اعلان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. تو مرحمت صاحب کا بھی حسن اخلاق مشہور، پورے محلے سے، تمام انجمن والوں سے، ہر ایک سے جھک کے ملنا، خلق کے ساتھ انکسار سے. اب یہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں پہچانتے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ چھتہرا بن کے آدمی بیٹھ جائے وہی پکا مسلمان ہے. ہاں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نہ کسی سے بات کرے اور نہ کسی سے آپ سلامت کرے، یہ کوئی بات ہوئی؟ اب ظاہر ہے کہ مشیت کے لیے کیا کہا جائے. یہ تو اتنی کم عمر تھی اور ہم لوگوں کے سامنے کے ہمارے چھوٹے اور بچے، اور پھر اس طرح سے مداح اہل بیت. من قال بیتا فینا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے لیے جو شعر کہتا ہے، جو ایک شعر کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم بنواتے ہیں، وہ خود بناتا ہے. ہاں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہاں یہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ مدح وہ ہے کہ اللہ خود گھر بناتا ہے. یہی تو سلسلہ ہے. یہ گھرانہ اللہ کو پہچانواتا ہے، اللہ انہیں پہچانواتا ہے. بس عزیزو زیادہ زحمت نہیں دینا. یہ گھرانہ اللہ کو پہچانواتا ہے، اللہ انہیں پہچانواتا ہے. اور ہمارا یہ اللہ کو پہچانواتے ہیں، اللہ انہیں پہچانواتا ہے. یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانے میں، سفر میں، حضر میں، ہر منزل پر.
اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے بس میں ملائکہ میں، اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی، سنو میرے ملائکہ اور ساکنان عرش، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب۔ میں نے آسمانوں کو نہیں خلق کیا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے شمس و قمر کے چراغ نہیں روشن کیے، میں نے دریاؤں کو نہیں رواں کیا، میں نے ان میں کشتیوں کو نہیں چلایا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب، مگر ان 5 بزرگواروں کی محبت میں جو زیر کساں ہیں۔ لوگ دودھ کے دھوئے بن کے پوچھتے ہیں عجیب محبت سے کیا ہوتا ہے؟ اے محبت سے کائنات بن جاتی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ محبت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ تقوی کی نئی ڈیفینیشن نکلی ہے کہ جو خاندان رسالت سے تھوڑا چھٹک کے چلے وہ بڑا مقدس ہے، ہاں جو خاندان رسالت سے تھوڑا سا ہٹ کے چلے وہ بڑا متقی ہے۔ ایسے علماء بھی ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں، ایسے خطبہ بھی ہیں، اب چاہے ان کا ساتھ دیجیے چاہے آل محمد کا ساتھ دیجیے۔ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں یا علی حبوں کا تقویٰ، یا علی حبوں کا تقویٰ و ایمان، علی تمہاری محبت کا نام تقویٰ ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، بڑے امامے کا نام تقویٰ نہیں ہے، ولایت علی کا نام تقویٰ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یعنی تم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہو۔ مسکرا کے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے یا علی مبارک ہو، تمہارے چاہنے والے کے لیے نزا میں زحمت نہیں ہے، قبر میں وحشت نہیں ہے، محشر میں حسرت نہیں ہے۔ اب کہے کوئی جو کچھ ہیں علی ہیں، ہاں تو اپنا مقدر پھوڑ لو، جو کچھ ہیں علی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ان 5 بزرگواروں کی محبت جو زیر کساں ہے۔ جب ملک نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے زیر کساں ہیں کون؟ تو مصدر جلال سے آواز آئی ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، بنت رسول فاطمہ زہرا، اس کا بابا اس کا شوہر ہے اور اس کے دونوں بیٹے ہیں، مرکز عصمت و طہارت انسیہ حورا صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جن سے زمانہ منسوب ہے جس میں مجلس ہو رہی ہے، مرحوم کے اجر میں اس سے اضافہ ہو رہا ہوگا، ایسے زمانے میں مجلس ہو رہی ہے۔ ادھر اعلان مکمل ہوا، ادھر جبرائیل آگے بڑھے، اللہ اللہ، جیسے کوئی ادنا ملازم منتظر ہو کہ بات مکمل ہو تو ہم فائل پیش کریں۔ ادھر اعلان مکمل ہوا، ادھر جبرائیل بڑھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب 33واں سورہ، اس میں آیہ تطہیر کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور اس طرح سے پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے ذات واجب نے۔ آل محمد کی مدح تو اپنے مقام پر ہے، ان کی مدح کا کون تذکرہ کر سکتا ہے، اس پر کون تبصرہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم پر اور آپ پر اور صاحبان ایمان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس آیت نے کہ ہمیں پہچانوایا ہے کہ پاک و طاہر وہی ہے جو ان سے دور رہے،
بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت تمہیں ہر رزق سے دور رکھے اور اس طریقے سے پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہ معیار ہے پرکھنے کا، یہ کسوٹی ہے کہ کس میں طہارت ہے اور کس میں طہارت نہیں. اس لیے کہ چھپا ہوا معاملہ ہے، چھپے ہوئے معاملے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے. چڑھا ہوا ہے نا پانی، تو کیسے پتا چلے کہ سونا ہے کہ پیتل ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے؟ کیا اس کے لیے کسوٹی ہوتی ہے؟ طہارت بشر کے لیے کسوٹی ہے کہ جو اہل بیت سے بھیڑے ہوئے ہیں ان سے دل مل رہا ہے یا جو اہل بیت سے ملے ہوئے ہیں ان سے دل مل رہا ہے. اسی سے پتا چلے گا کس کے بعد. یہی کسوٹی روز عاشورہ بھی تھی. جو لاکھوں نجس تھے وہ ادھر رہ گئے، مگر جس میں طہارت تھی وہ کھنچ کے آ گیا. طہارت کھینچتی ہے، طہارت کھینچتی ہے. یہ ولایت اہل بیت، یہ عزاداری، یہ مجلس و ماتم میں شرکت، یہ نام حسین سے والہانہ محبت جس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آغوش مادر کا آغوش مادر کا اثر ہے. یہ امانت ہے، یہ نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنن یہ امانت منتقل ہوتی ہے. یہ امانت منتقل ہوتی ہے، روحانیت منتقل ہوتی ہے، تقوی منتقل ہوتا ہے، تقدس منتقل ہوتا ہے، نیکی منتقل ہوتی ہے، عبادت منتقل ہوتی ہے. گھرانوں میں محبت اہل بیت و ولایت علی منتقل ہوتی ہے. باپ کے بعد بیٹے میں، پھر پوتے میں، پھر نانا کے بعد نواسے میں. جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماں کیسی تھی اور خالہ کیسی تھی اور باپ کیسے تھے اور نانا کیسے تھے. اچھا یہ وہ اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد. تو بس مجھے فقط اتنا پڑھنا ہے کہ ایسے دادا کا پوتا اور ایسے باپ کا بیٹا، اور جس نے بڑی امتحانی زندگی گزاری. مقصد حیات تو امتحان ہے ہی ہے. دیکھیے ہمارا اور آپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے. پنشمنٹ اور ہے، امتحان اور ہے. امتحان تو کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے. لوگ الجھن کو، پریشانی کو، غربت کو، بیماری کو، مرض کو، موت کو اور ان چیزوں کو امتحان کہہ دیتے ہیں. نہیں، خوب لکھپتی اور اب پتی ہیں آپ، تب بھی آپ کا پیپر ہو رہا ہے کہ آپ نے جس کا حق تھا اس کو دیا یا دبا کے بیٹھ گئے. ہاں صلوات دیجیے. امتحان سب کا، پیپر بدلے میں ہے، پرچے بدلے میں ہے. کہیں عطا نعمت سے ظرف کو دیکھا جا رہا ہے، کہیں عطا نعمت سے ظرف کو دیکھا جا رہا ہے، کہیں سلب نعمت سے صبر کو دیکھا جا رہا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم تو ہیں. ان اللہ مع الصابرین. گھبرا کیوں رہا ہے میرے بندے؟ میں تیرے ساتھ ہوں. صلوات بھیجیے محمد وعلى. بس عزیزوں، ہمیں اصل میں احساس نہیں ہے. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے اور احساس نہیں، لہذا ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس لذت کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. مگر یہ کہ خداوند عالم تو مدد کرتا ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے دامن رحمت کو ہٹا لے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. وہ یہ سوچے بیان سے کہ پھر اللہ بھی اپنے دامن رحمت کو ہٹا لے گا. اس میں قدر نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے؟ اور فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ اپنے دامن رحمت کو نہیں ہٹاتا. رحمت التی وسعت کل شے، تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر محیط ہے، ہر شے کو گھیرے دے. لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ اگر احساس صحیح معنی میں ہو تو پھر اس کی لذت ایک دوسری چیز ہے جو علماء اور عرفاء اور انبیاء اور صالحین اور مقدسین اور ان کے لیے
وہ لذت ان کے لیے تھی، وہ لذت کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، اس لیے لذت کو اس لیے نہیں محسوس کر پاتے کہ ہم معرفت کی اس منزل پر نہیں۔ غور کیجیے گا، لیکن جہاں ہم پہچانتے ہیں وہاں ہم چینج ہو جاتے ہیں، ہمیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا مفہوم واضح ہو جائے۔ ہم دولت مند کو پہچانتے ہیں، دنیاوی دولت مند کو پہچانتے ہیں، ہم دنیاوی بااقتدار آدمی کو پہچانتے ہیں، ہم وزیر کو پہچانتے ہیں، ہم چیف منسٹر کو پہچانتے ہیں، ہم گورنر کو پہچانتے ہیں، ہم ذی حیثیت کو پہچانتے ہیں، ارے پورا علاقہ ان کا ہے، پورا محلہ ان کا ہے، اور فرمایا آپ نے تو اس کی تو قدر ہم کر پاتے ہیں، مگر یہ قرآن میں خدا جو کہہ رہا ہے اس کی لذت صاحبان عظمت کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم اس معاملے میں مجبور ہیں۔ آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک لفظ بدل کے پڑھوں گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے صاحبان ایمان اللہ سے مدد طلب کرو صبر و صلاۃ کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنے لوگوں کو میں نے نام لیا، اگر کوئی کسی کی پشتی پہ ہو، پھر دیکھیے کیسا شیر ہو کے وہ باتیں کرتا ہے، صلوات بھیجیے محمد۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر پشتی پہ اللہ ہے تو ملک پوچھ رہا ہے کہ جس سے حاجت ہے اس سے کہتے کیوں نہیں ہو ابراہیم؟ کہتے کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اگر ادھر کی لذت کا احساس ہوتا ہے تو ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میسا میں تمار کہتے ہیں، جب ابن زیاد کہتا ہے میں ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا، اس لیے کہ میسا نے کہا تھا کہ میرے مولا علی نے کہا ہے کہ میری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تو ہاتھ بھر کا کلیجہ تھا علی کے کہنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تیری کیا ہستی، ہوگا وہی جو میرے مولا علی نے کہا۔ ان اللہ مع الصابرین، اس طریقے صبر کیا، لیکن یہ کہ اب منزل اس کے بعد جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ماں کی موت پر صبر کیا، باپ کی موت پر صبر کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اب بیٹیوں کو کون سمجھائے؟ اور ماں اور بیٹے، بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ ان بیٹیوں کو کون سمجھائے اور کون دلاسا دے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا؟ تسکین کی صورت اگر ہے تو فقط کربلا کے واقعے میں، اس لیے کہ جو صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا، اس کی ایک بیٹی خیمے میں تھی اور ایک بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ میرا بابا پلٹ کے آتا ہوگا۔ فاطمہ صغرا نے کہا تھا بابا جلدی پلٹ کے آئیے گا، بابا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ بیٹی انتظار کرتی رہی، زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزر گیا۔ فاطمہ صغرا کو بڑا انتظار تھا، فاطمہ صغرا نے باپ کو نامہ بھی بھیجا تھا، مگر قیامت یہ ہے کہ بیٹی کا خط باپ کو روز عاشورہ ملا، جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر لے کے چلے، آسمان کو دیکھ کے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے کہ ایسے میں سامنے سے آ کے ایک شخص نے سلام کیا اور کہا کہ کیا آپ ہی حسین ہیں؟ تو حسین نے کہا کہ ہاں میں حسین ہوں، مگر تم کون ہو؟ تو آنے والے نے آگے بڑھ کے عرض کیا کہ میں بیمار بیٹی کا خط لے آیا ہوں۔
میں قاصد ہوں، مدینے سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے فاطمہ صغریٰ کا خط امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے لفافے کو کھولا، نامے کو نکال کے پڑھنا شروع کیا تو فاطمہ صغریٰ نے بعد آداب و سلام سے لکھا تھا، بابا اچھا وعدہ کیا تھا آپ نے بابا، چچا عباس نہیں آئے، بھیا علی اکبر نہیں آئے بابا، اور وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ آخر میں سب کو سلام لکھا تھا اور لکھا تھا، بابا میری طرف سے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کی آنکھوں کو بوسہ دیجیے گا۔ ہائے کیا قیامت ہے، جس کا لاشا ہاتھوں کا تھا اسی کی دیدہ بوسی لکھی تھی۔ حسین نے بچے کی میت کو ریتی پر لٹا دیا، اپنے لبھائے مبارک علی اصغر کی آنکھوں پر رکھے، گواہ رہیوں کے خواجے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، قاصد کا بازو تھاما، علی اکبر کے لاشے کے سرہانے آئے، کہنے لگے اٹھو میرے لال، فاطمہ صغریٰ کا خط آیا ہے۔ دریا کو دیکھ کے کہنے لگے، عباس کیا بھتیجی کو لینے کے لیے مدینے نہ جاؤ گے؟ یہ کہتے ہوئے حسین در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی ام کلثوم، عرض کیا کیا ہے بھائی؟ کہا ذرا رباب کو بھیجو، مادر علی اصغر کو بھیجو۔ جناب رباب جب در خیمہ پہ آئیں، حسین کچھ آگے بڑھ گئے، لگے رباب میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ امام ہیں، حجت خدا ہیں۔ تو فرمانے لگے رباب اگر میں تمہیں صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے والی؟ تو یہ کہتے ہوئے حسین نے ابا کے دامن کو الٹ دیا، کہا رباب میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے، پانی نہیں ملا، یہ ہے تمہارا علی اصغر۔ ماں نے دیکھا بچہ گلے کا تیر کھا کے آیا ہے، کرتا خون سے رنگین ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے، حسرت سے چہرے کو دیکھا، کہا میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ یا بنیا مثلوں کا ینہر، اے میرے لال علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے؟ اٹھتا نہیں اب ہیج کا صدمہ علی اکبر، پالا تھا پھوپھی نے بڑے ارمانوں سے تم کو، ان کا بھی تمہیں جان آیا علی اکبر، ہوتا ہے تیسر باپ کی پی کا سہارا، میدان میں شادی ہے تنہا علی اکبر،
سوچا تھا دلہن بیاہ کے لاؤں گی تمہاری، سوچا تھا دلہن بیاہ کے لاؤں گی تمہاری، پوری نہ ہوئی ہے بھی تمنا علی اکبر، کیوں داد کلیجے میں میرے ہوتا ہے ہر دم، ظالم نے کہا نیزہ لگایا علی اکبر، پھر آپ نے مقدر پر خیرت ناز کرے گا، تم کو جو پسند آئے یہ نوحہ علی اکبر، یا